السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خواجہ صلاح الدین عرف عامر ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک جو ویڈیو فیس بک اور سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے مفتی نجم الدین عامر صاحب کی، وہ ویڈیو کا خلاصہ کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ میرا ہوٹل کا کاروبار ہے جس میں مفتی صاحب پارٹنر تھے، مفتی نجم الدین عامر صاحب پارٹنر تھے۔ وہ میرے ہوٹل کے کاروبار میں 30 لاکھ روپے انویسٹ کیے تھے باضابطہ پورے شرائط اور اس کے ساتھ انویسٹ کیے تھے، اور اس کا اگریمنٹ ہے جو کل مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ میں اتنے لیا، یہ اگریمنٹ ہے۔ یہ میرا نام ہے خواجہ صلاح الدین احمد، اور یہ محمد نجم الدین عامر یہ مفتی صاحب کا نام ہے۔ جو یہ ہوٹل میں لگایا گیا تھا 30 لاکھ روپے، اور یہ میری دستخطیں ہیں، یہ 30 لاکھ روپے کا یہ پیپر ہے۔ اور مفتی صاحب کا اور ایک کارنامہ ہے کہ مفتی صاحب نے ایک ایف آئی آر کیا ہے سی سی ایس میں ایک ایف آئی آر کیے ہیں مفتی صاحب۔ یہ ایف آئی آر کاپی ہے جس میں کئی سارے من گھڑت باتیں اور ان کی مطلب کی چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ مفتی صاحب یہاں لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے کو 80 لاکھ روپے دیے ہیں۔ اس کے ثبوت میں اٹیچمنٹ میں اور ایک پیپر لگاتے ہیں مفتی صاحب، 80 لاکھ روپے کا کیس بنائے ہیں سی سی ایس میں۔ صاحب دیکھیے یہ لگاتے ہیں ایک میرا پیپر جو خواجہ صلاح الدین احمد اور مفتی نجم الدین عامر کے نام پہ جو ایک پیپر ہے، یہ پیپر لگاتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اور ایک پیپر اٹیچ کرے ہیں جو آلریڈی ایف آئی آر کاپی کے ڈیٹیلز میں ہے کہ محمد نجم الدین عامر یہ مفتی صاحب کا نام ہے، اور ایک یہ کوئی ہے کہ محمد شیخ عمر کے نام سے ایک اگریمنٹ ہے مفتی صاحب کا۔ فوراً میرے اگریمنٹ کے مہینے بعد کا اگریمنٹ بنا ہے یہ، اور مفتی صاحب میری ہوٹل کا نام استعمال کرتے ہوئے 50 لاکھ روپے لیے ہیں اس شخص سے۔ اس پیپر میں میرا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ یہ بانڈ پیپر میرا ہے، نہ اس پیپر کے اندر میرا نام ہے، نہ اس کے وٹنسز میں میری کوئی دستخط ہے، نہ میرا کوئی شمار ہے۔ میں اس 50 لاکھ سے اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں۔ اس 50 لاکھ سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ مفتی صاحب جانے اور یہ شیخ عمر جانے کہ یہ لوگ پیسے مفتی صاحب کو دیے یا نہیں دیے، یا مفتی صاحب لے کے کہیں اور لگا لیے، کیا کرے اللہ کو معلوم، مفتی صاحب کو بھلا، کیونکہ اس میں نہ وٹنس میں ہوں نہ کہیں ہوں۔ اور سیم میرا پیپر کاپی پیسٹ کر کے 80 لاکھ کا پیپر بنا کے سی سی ایس میں مفتی صاحب سی سی ایس میں کمپلینٹ کیے 80 لاکھ، یہ 50 اور وہ 30، 80 لاکھ جوڑے، اس کو جوڑ کے سی سی ایس میں۔ بہرحال وہ آفیسر کیسا آفیسر تھا معلوم نہیں کہ کیا انویسٹیگیشن کیا ہے، اور اس میں لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ ٹپا چبوترے کی ہوٹل بند کر کے تالاب کٹے کی ہوٹل کھول لیا۔ یہ بھی سراسر غلط ہے، کیونکہ تالاب کٹے کی ہوٹل پہلی ہوٹل ہے میری جو 2017 میں کھلی، 2017-18 میں کھلی ہے، 2017-18 کے درمیان کھلی ہے۔ یہ میرا اور میرے ہوٹل عیدی بازار کی ہوٹل کے مکاندار کا اگریمنٹ ہے، جو کل بھی مفتی صاحب ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ ٹپا چبوترے کی ہوٹل بند کر کے وہاں کے پیسے لا کے عیدی بازار میں ہوٹل کھولا۔ تو یہ الزام بھی سراسر غلط ہے، کیونکہ انہوں اس میں بتا رہے کہ 80 لاکھ دیے میرے کو اور نقصان ہو گیا، میں پیسے نہیں دے رہا ہوں، اور یہاں کے پیسے لے کے جا کے عیدی بازار میں ہوٹل کھولا ہوں۔ عیدی بازار کی ہوٹل 2018 میں اناگریشن ہوا، یہ 2018 میں اناگریشن ہوا، اور ٹپا چبوترے کی ہوٹل 1 جولائی 2021 میں اناگریشن، یا اس کا یہ انویٹیشن کارڈ ہے، کیونکہ 2017-18 کی در 2021 کی در مفتی صاحب کا اور میرا تعلق صرف 30 لاکھ سے ہے، 30 لاکھ سے میرا تعلق ہے، 50 سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور 30 لاکھ میں اصل رقم میں سے کچھ کم و پیش 10 لاکھ روپے مفتی صاحب کو پہنچ چکے ہیں۔ نفع میں، پیسوں میں، آن لائن میں، بائی ہینڈ کیش میں، اور تقاریب کا سامان وغیرہ سب ملا کے کچھ کم 5 لاکھ روپے۔ صرف اب میرا مفتی صاحب کا جو حساب ہو رہا ہے اور 15 لاکھ کا ہے، اور یہ مفتی صاحب کا میں جو پیمنٹس آن لائن دیا ہوں، یہ اس کے پیمنٹس کی ڈیٹیلز ہے، کیونکہ جو مفتی صاحب کے نمبر پہ ڈال سکا وہ ہے، باقی کے کبھی کبھی دوسرے نمبر پہ بھی ڈال دیتا تھا، لیکن وہ ہسٹری میں نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 سال 2.5 سال پرانا ہے۔ یہ پورے میں جو ڈالا ہوں سو یہ اس کی ہسٹری ہے، بقیہ کیش لے جاتے تھے،
کبھی اس طرف آنا ہوتا گزر ہوتا تو خصوصی آ کر کیش بھی لے جاتے تھے. اس کے ریکارڈنگ بھی میں ہمارے میڈیا کے بھائیوں کو پہنچا دوں گا. اس میں مفتی صاحب آپ کو صاف بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مجھے نقصان سے کچھ واسطہ نہیں ہے, مجھے میرا ساری رقم چاہیے. کیونکہ میں واضح طور پہ اگریمنٹ میں منشن کر چکا ہوں, آپ نفع اور نقصان میں میرے برابر کے شریک ہے. کیونکہ میں مفتی صاحب سے سود پہ پیسے نہیں لیا, نہ ہاتھ بدل لیا. کاروبار میں لیا وہ بھی مفتی صاحب کی دلچسپی سے لیا. مفتی صاحب آئے, دیکھے, استخارہ کرے, بعد مفتی صاحب نے پیسے لگائے. صرف اب میرا مفتی صاحب کا جو حساب ہو رہا ہے اور 15 لاکھ کا ہے, اور 15 لاکھ کے جو قیمت رہیں گی, جس دن بھی میرا اور مکاندار کا کورٹ کیس میں جب رہیں گا, تصفیہ ہوئیں گا یا جو بھی کورٹ آرڈر آئیں گا, بیٹھ کر سنجیدگی سے اللہ کو حاضر رکھ کے نفع اور نقصان بانٹ لیا جائے گا. رہی بات کل جو ویڈیو میں مفتی صاحب والد صاحب کا نام اور فوٹو لگا کے جو بات کرے ہیں, سراسر غلط ہے. کیونکہ اس کاروبار میں, اس سارے معاملات میں والد صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں. نہ والد صاحب پیسے دیتے وقت ساتھ تھے, اب کبھی پیسے لین دین میں ساتھ تھے. سارا کاروبار میرا مفتی صاحب کا چل رہا تھا. لیکن یہ سازشی طور پہ والد صاحب کا نام اچھالا گیا ہے, کیونکہ 8-15 دن سے مفتی صاحب ایک شخص کو بھیج رہے تھے بات چیت کر کے, کمپرومائز کے لیے, اور مزید جو بھی رقمیں دے کے وائنڈ اپ کرنے کے لیے MOU بنا کے. تو اس میں آخری وقت یہ بولا گیا کہ آپ کی عزت ہراساں کی جائے گی. اور مفتی صاحب 2-4 لوگوں کو وقتاً فوقتاً گھر پہ لا رہے تھے, اور آتے آتے حالات تو یہ ہو گئے تھے کہ آ کر کھٹکے مارنا اور رف انداز میں بات کر کے جانا. کیونکہ ان کی کمپلینٹ آلریڈی IS صدن پولیس اسٹیشن میں ایک بار کر چکا تھا, جب سے تھوڑا کم ہو گیا تھا. لیکن یہ جو کل مفتی صاحب کی والد صاحب کے نام اچھالنے کی جو حرکت تھی, اس کے اوپر میں ضرور لیگل ایکشن لوں گا مفتی صاحب کے اوپر. اور اس کے اوپر بالکل یہ ناگوار چیز کیے ہیں انہوں, کیونکہ ایک عزت دار اور شریف انسان کے اوپر